شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا دین کی کچھ باتیں سننے سمجھنے کے لیے. اس کے بعد اللہ کا شکر گزار، اللہ کے شکر کے بعد میں HGWC کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان لوگوں سے دین کی خدمت لیتا رہے اور تا دم حیات اللہ تعالی ہم تمام کو توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج ہم لوگ آیت الکرسی کے بارے میں معلوم کریں گے انشاءاللہ. یاد ہے نا اکثر لوگوں کو آیت الکرسی؟ یاد ہے اکثر لوگوں کو آیت الکرسی، بلکہ یاد ہونا چاہیے. ہر مسلمان مرد اور عورت کو آیت الکرسی یاد ہوگا. سب سے پہلی جو بات ہے کہ آیت الکرسی، آیت کا نام کیا ہے؟ آیت کیوں کہا کہ اللہ نے آیت الکرسی؟ حدیث میں بھی ہے من قرأ آیت الکرسی، کرسی کی آیت. کرسی کا جو لفظ ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے سوائے آیت الکرسی کے. اس کے علاوہ کہیں ہے کرسی کا لفظ؟ کسی آیت میں نہیں ہے کرسی کا لفظ، صرف جو ہے نا آیت الکرسی میں ہے. اس وجہ سے اس سورہ کیا بولتے ہیں؟ آیت الکرسی بولتے ہیں. پہلی جو بات ہے، ہم کرسی کیوں بولتے ہیں؟ کرسی کی آیت کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے. ہم معلوم کریں گے کرسی کسے بولتی ہیں انشاءاللہ تفسیر میں ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے. اس کی جو فضیلت، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کو ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، اے ابی بتاؤ ایو آیہ اعظم فی کتاب اللہ، قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سوال کون کرے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کرتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کرتے ہیں، ابی بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابی بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کیا بتاتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ؟ کون سی آیت بتاتے ہیں؟ آیت الکرسی بتاتے ہیں. جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِيَهْنِكَ الْعِلْمِ یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہاری یہ علم مبارک ہو، یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے تھے. میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، ماؤں اور تمام لوگوں سے، آپ اپنے بچوں کو بولو کہ بیٹا بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ اتنا بول سکتے نا ہم لوگ؟ اتنا تو کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ. اتنا پوچھو بس، بیٹا بتاؤ کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس کے بعد آپ بیٹے کو سمجھاؤ کہ جو نا عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، سب سے آیت الکرسی. یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری جو فضیلت ہے آیت الکرسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت جانے سے ایک ہی چیز روک سکتی ہے. وہ کون سی چیز؟ موت ہے. یاد رکھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے؟ ہم میں سے لوگ کتنے لوگ
یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد اب آیت الکرسی پڑھیے. ہر فرض نماز کے بعد جو بھی آیت الکرسی پڑھے گا فرض نماز کے بعد, اس کے لیے ایک ہی چیز رکاوٹ ہے, وہ کیا ہے؟ موت. بلکہ عبدالحق الدہلوی انہوں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر موت نہ ہوتی, کیونکہ ہر انسان کو موت آنے والی ہے, اگر موت نہ ہوتی تو انسان اسی دنیا میں جنت کو دیکھ لیتا ہے. یاد رکھیں, اگر موت نہ ہوتی تو اسی دنیا میں, کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ موت. اگر موت نہ ہوتی تو انسان جنت کو دیکھ لیتا. اتنی عظیم آیت ہے. کتنی فضیلت ہوگی؟ 2 فضیلت ہوئی. عظیم آیت, دوسرا کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. یاد رکھیں. تیسری فضیلت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اویت الی فراشک, جب تم رات میں سونے کے لیے آتے ہیں اپنے بستر کے پاس, بیڈ کے پاس جب تم آتے ہیں, فقرأ آیت الکرسی, تم کیا پڑھو؟ آیت الکرسی پڑھو. سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. جو بھی مسلمان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے 2 فائدہ ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب جب سونے کے لیے اب جائیں گے ہم لوگ, ہم آیت الکرسی پڑھنا ہے. 2 فائدہ ہے. ایک, لن یزال معک من اللہ حافظ, صبح تک فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ فرشتے ہماری حفاظت کریں گے اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت, وَلَا يَقْرَبَنَّكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ, صبح تک شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. یاد رکھیں, اگر آپ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو 2 فضیلت ہے. ایک, فرشتے ہماری حفاظت کریں گے. دوسری جو فضیلت ہے کہ صبح تک شیطان ہمارے قریب نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو بتاؤ, جب ہم یہاں سے گھر کو جاتے ہیں رات میں خاص طور پر آیت الکرسی آواز سے پڑھو تاکہ بچے سنیں, وہ بھی یاد کریں. آپ بچے سنیں. باپ جب گھر میں جاتا ہے, اب جیسا کہ 10-11 بجے ہم لوگ گھر میں جانے والے, جا کر جو ہے آیت الکرسی آواز سے پڑھو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیونکہ مشہور محدث یحییٰ بن معین مشہور محدث حدیث بیان کرنے والے, جب وہ اپنے گھر میں جاتے عشاء کے بعد آواز سے آیت الکرسی پڑھتے تھے, آواز سے, تاکہ بچے یاد کر لیں. ان کی حدیث مشہور ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث بیان کرتے ہیں. جب وہ محدث جب گھر میں جاتے تو آواز سے آیت الکرسی پڑھے تاکہ اپنے بچوں کو یاد ہو جائے. ایک اور جو چیز ہے, خاص طور پر کل کتنے لوگ ہیں باپ کے انتقال کے بعد بچے دعا کر, بہت کم لوگ ہیں. یاد رکھیں, جانے انسان مشغول میں بھول جاتا ہے. بہتر ہے آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر آیت الکرسی یاد کراؤ. یاد رکھو, بچوں کو بٹھا کر آیت الکرسی یاد کراؤ, کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کہ آپ اگر آپ کو کہوں میں, اگر ہماری موت اگر آج ہو جائے, کیا صدقہ جاریہ ہے ہمارے واسطے؟ بتائیے, کیا ہے صدقہ جاریہ ہمارے واسطے؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو یہ ایک سورہ کبھی آپ نے سکھایا ہے؟ ایک آیت آپ نے سکھایا ہے کبھی اپنے بچوں کو؟ نہیں. کم از کم ایک مسلمان کیا کرے کہ آیت الکرسی اپنے بچوں کو یاد دلائے. جب تک بچہ آیت الکرسی پڑھتا رہے گا, ماں کو قبر میں, باپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیں, کریں گے نا انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی یاد رکھیں. کتنی فضیلت ہو گئی؟ 3 فضیلت ہوگی. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے. چوتھی فضیلت, مشہور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال تھا, اس کی حفاظت کے لیے کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کر رہے تھے. سمجھو کہ روم میں زکوٰۃ کا مال تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ مال کی حفاظت کرتے تھے. رات میں ایک شخص روم میں داخل ہوتا ہے, وہاں جو مال ہوتا ہے زکوٰۃ کا وہ آ کے اٹھاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیوں اٹھاتے ہیں تم, کیوں مال چراتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے, وہ اصل شیطان تھا. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا وہ شیطان کر کے. وہ شیطان بولتا ہے کہ دیکھیے میں فقیر ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس وجہ سے میں تھوڑا چرا لیتا ہوں. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قصہ بیان کرتے. ابو بکر, رات تمہارے پاس ایک شخص آیا تھا نا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی آیا تھا میرے پاس ایک شخص, وہ کچھ لے کر گیا نا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی کچھ لے کر گیا. اس طرح ایک دوسری رات بھی آتا ہے, وہ تیسری رات بھی آتا ہے. کون؟
وہ شیطان. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تجھ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ تو ہمیشہ آتا ہے آ کر چھڑا کے لے جاتا ہے, تجھ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ تم کیا پڑھو, آیت الکرسی پڑھو. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقک وہو کذوب, ابو بکر تم سچے ہیں, وہ اس نے جو کہا وہ سچا ہے لیکن وہ اصل میں جھوٹا ہے. یاد رکھیں یہ شیطان جھوٹا ہے. اس کا جو بات ہے جو رات میں آیت الکرسی پڑھے گا, شیطان کیا کرے گا, اس کے قریب نہیں آئے گا. یاد رکھیں شیطان اسے کچھ بھی تکلیف نہیں دے گا. یاد رکھیں یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہوئی. 4 فضیلت ہو گئی نا. 5ویں فضیلت مسند احمد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لہا لسانا و شفتین, آیت الکرسی کو ایک زبان ہے 2 ہونٹ ہیں. حدیث ایک زبان اور 2 ہونٹ کسے؟ آیت الکرسی. تقدس الملک عند ساق العرش, اللہ کے عرش کے پاس یہ آیت الکرسی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اللہ کے عرش کے پاس آیت الکرسی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. تو یہ عظیم فضیلت ہے آیت الکرسی کی. کتنے فضیلت ہو گئی آیت الکرسی کی؟ 5 فضیلت ہو گئی. پہلی فضیلت کیا ہے؟ کیا ہے پہلی فضیلت؟ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. احسن. اور دوسری فضیلت سوتے وقت. احسن. تیسری قرآن کی سب سے عظیم آیت. احسن. چوتھا شیطان قریب نہیں ہوتا, اگر رات میں آپ پڑھیں گے پوری رات شیطان آپ سے دور ہوگا. 5ویں اسے ایک زبان ہوگا 2 ہونٹ ہوں گے. یہ آیت الکرسی اللہ کے عرش کے پاس ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہو گئی. اچھا آیت الکرسی یہاں آپ دیکھیں گے آیت الکرسی میں کتنے حرف ہیں؟ کوئی بتا سکتے کتنے حرف آیت الکرسی؟ 180. کتنے حرف؟ 180. 180. الف اللہ میں الف لام لام ہا, اس طرح 180 حرف ہیں. اگر کوئی مسلمان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 1800 1800 ثواب ملے گا. اگر آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے 1800 ثواب آپ کو ملے گا. پسند ہے نا انشاءاللہ؟ اب انشاءاللہ کوئی لوگ جو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 2000 روپے صدقہ کر سکتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے 1800 نیکی ہمارے نام اعمال میں آ جائیں گے. اور بھی زیادہ اللہ دے سکتے ہیں لیکن 1800 کنفرم یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ اور بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا آیت الکرسی میں کتنے کلمہ ہیں؟ کلمہ مطلب اللہ ہو لا الہ الا اللہ. کتنے حرف ہیں, کتنے کلمہ ہیں آیت الکرسی میں؟ 50 کلمہ ہے آیت الکرسی میں. 50 کلمہ آیت الکرسی میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم لوگ آیت الکرسی کی تفسیر ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی جو بات ہے, پہلا جو لفظ ہے اللہ. کیا لفظ ہے پہلا؟ اللہ. یہ اللہ کا جو لفظ سب سے عظیم لفظ یاد رکھیں, سب سے عظیم لفظ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو مسلمان یا اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے انشاءاللہ. آپ دعا میں بولیں گے یا اللہ مجھے رزق دے, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یا اللہ مجھے صحت دے, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اگر آپ یا اللہ اللہ کا لفظ اگر آپ دعا میں ایڈ کریں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. آسان ہے نا انشاءاللہ؟ بڑی عظیم آیت ہے, اس کی تفسیر ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. دوسری جو بات ہے, بعض لوگ اللہ کے لفظ کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھو جو صوفی لوگ ہیں, جو گمراہ لوگ, وہ بولتے ہیں اللہ 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 اللہ. ذکر جائز ہے؟ بدعت ہے. ایسا ذکر نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو ذکر ہے اللہ 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 یہ سب بدعت ہے, کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہم کیسا ذکر کریں گے اللہ کے؟ کیسا ذکر کریں گے؟ سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر. صرف اللہ اللہ کا ذکر یہ بدعت ہے, کسی صحابہ نے نہیں کیا, بلکہ تمام مفسرین نے کہا ایسا جائز نہیں ہے. کسی صحابہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ اللہ کا ذکر نہیں کیا. ہم ذکر کریں گے تو کیسا کریں گے؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ,
الحمدللہ، اس طرح ذکر کریں گے. اچھا، اللہ کو خدا بولتے نا لوگ، اللہ کو لوگ خدا بولتے، جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. یاد رکھیں، اللہ کو اسی نام سے پکارو جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تم اللہ کو اس نام سے پکارو جو نام قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ کا نام خدا ہے؟ نہیں ہے. یاد رکھیں، اللہ کو اللہ ہی پکارنا ہے. یاد رکھیں، اللہ کو اللہ ہی پکار. اللہ کو خدا بولنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مشہور ہمارے استاد دکتور فضل الرحمان صاحب رحمہ اللہ، جو مالگوں کے مفتی تھے، مکے کے فتویٰ کمیٹی کے بھی جو نا ممبر تھے، شیخ کی مشہور کتاب ہے فتویٰ میں نعمت المنان، اس میں شیخ ذکر کرتے ہیں جو نا خدا کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. یاد رکھیں، خدا نے فرمایا مت بولو اس طرح. کیا بولیں گے ہم لوگ؟ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بس اگر ہم اللہ کا لفظ بولیں گے آپ کو 40 نیکیاں آپ کو مل جائیں گے. یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کا لفظ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن کے ایک لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں ملے گی. اگر آپ خدا بولیں گے تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جناب خدا کا لفظ ہے فارسی زبان میں شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال کریں گے. یعنی کہ جب بھی اللہ کا ذکر آئے ہم کو 3 باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے. ایک، ہم اللہ کا ذکر جائز ہے، اللہ کا ذکر جائز نہیں ہے. یاد رکھیں. اور دوسری بات، اللہ کے لفظ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. تیسری کیا بات ہے؟ کیا بولے؟ خدا نہیں بول سکتے اللہ کو. ہم کیا بولیں گے؟ اللہ نے فرمایا. یہی ایک مسلمان بولنا چاہیے. اللہ نے کہا، یہی ایک مسلمان کو بولنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو. لا الہ الا ہو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہمارا کلمہ ہے نا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کس کو یاد ہے؟ ہاں، کیا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. غلط یاد رکھے ترجمہ. کئی معبود ہیں. ہندو لوگ بس کئی معبود ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اصل ترجمہ ہے. یاد رکھیں، لا معبود بحق الا اللہ. احسن. یعنی کہ ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم کو معلوم ہونا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ معبود تو بہت زیادہ ہیں. بلکہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ کعبہ میں 360 بت تھے. معبود تو بہت زیادہ ہے، لیکن برحق اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا اللہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بلکہ اس سے پہلے تمام انبیاء، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تمام انبیاء کی زبان میں کیا ذکر تھا؟ لا الہ الا اللہ. بڑا عظیم ذکر. یاد رکھیں، بڑا عظیم ذکر ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگوں کو یاد رکھیں، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں پر نعمت. یاد رکھیں، کیونکہ اس میں توحید کا ذکر. یاد رکھیں، اس میں کس کا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا لفظ نا بہت، بعض لوگ آپ دیکھیں گے معاشرے میں تمام لوگوں کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ذکر کرتے رہتے. دیکھیں گے آپ 4 لوگ بیٹھے ہوئے وہاں بھی سبحان اللہ الحمدللہ، سامنے والے کو سنائی دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا سنائی دیتا ہے. اسے ریاکاری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا ریاکاری. تو علماء نے کہا کہ افضل ہے تو ایسے وقت تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. یار کیوں؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے آپ کے ہونٹ نہیں ہلیں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے؟ آپ ذکر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے، سامنے والے کو نہیں معلوم ہوتا. یعنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ ریاکاری کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا. بعض لوگ تسبیح اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ افضل ہے کہ ایک مسلمان افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کتنی باتیں ہو گئی لا الہ الا اللہ کے بارے میں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود
برحق نہیں ہے. احسن. دوسرا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ کلمہ جس میں آپ کا ہونٹ نہیں ہلتا ہے, جس میں معلوم نہیں ہوتا ہے سامنے والوں کو ذکر کر رہا کر کے, وہ کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا, اس کے بعد ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ, جب بھی نبی کا نام آئے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ, جو نبی پر درود نہیں بھیجے گا نام سننے کے بعد بھی وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا, وہ یاد رکھیں, جہنم کے راستے کی طرف چلا گیا. اب موبائل میں بھی جب کوئی عالم کا بیان سنتے ہیں, وہ عالم بولتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا, آپ کیا بولیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ یہاں لا الہ الا اللہ کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن آپ کس کے حق میں سفارش کریں؟ سب کو خواہش ہے نا کہ نبی ہمارے حق میں سفارش کرے, تو کس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ ہمارے نبی سے خود سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. ایک مسلمان بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا اور مرتے دم تک کس پر تھا؟ توحید پر تھا, یاد رکھیں. ایسے لوگوں کے حق میں ہمارے نبی کیا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سفارش کریں گے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ, پڑھتے رہو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے, کوئی پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس انسان پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو بڑا عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہاں ایک جو چیز جو لوگوں میں مشہور ہے, بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد, ایسا کوئی ذکر ہے حدیث میں؟ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں, ایسا ذکر نہیں ہے حدیث میں. بعض لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کسی حدیث میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ الگ ہے, نبی پر آپ درود پڑھنا ہے تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یعنی تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس محمد رسول اللہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ شہادت کا کلمہ ہے, لیکن یہ ذکر نہیں ہے, یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ ذکر ہے, محمد رسول اللہ کیا ہے؟ ذکر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الحی, الحی اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والا ہے. الحی کا معنی اللہ ذوالجلال کو کبھی موت نہیں آئے گی. هو الحی الذی لا يموت, اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی, یہ ہے حی, کبھی موت نہیں آئے گی اللہ کو. وہ الحی الذی لا يموت. الحی, اس کے متعلق ایک اسرائیلی روایت ہے کہ سب لوگ فنا ہونے والے. آیت یاد ہے سورہ رحمان کی, کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, سب کچھ ختم ہونے والے ہی, باقی رہنے والے کون سی ذات ہے؟ اللہ ذوالجلال کے. کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے ملک الموت سے, ملک الموت تمام لوگوں کی روح قبض کر لو. ملک الموت تمام لوگوں کی روح قبض کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون زندہ ہے؟ ملک الموت بولیں گے اللہ تعالیٰ میں, آپ اور فرشتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ملک الموت فرشتوں کی بھی روح قبض کر لو. ملک الموت فرشتوں کی بھی روح کیا ہے؟ قبض کر لیں گے. اور کون باقی رہے؟ اللہ اور ملک الموت. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت, اے ملک الموت تیری بھی موت آ جا, تو ملک الموت کی بھی جو ہے نا موت آ جائے گی. پھر سنگل کون باقی رہیں گے؟ الحی, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس وقت پوری دنیا میں سب کی وفات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الجبار انا المتکبر, میں ہی جبار ہوں, میں ہی متکبر ہوں. اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے, یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحی, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ذوالجلال کے ہے. اس کے بعد القیوم, القیوم کا دو معنی ہے. ایک معنی قائم بنفسہ وقائم لغیرہ, میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. القیوم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کی ضرورت ہے, نہ آپ کی عبادت کی, نہ آپ کے صدقے کی. یہ اللہ تعالیٰ ہے. پہلا معنی کیا ہوا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالدار ہے, تم لوگ غریب ہی, یاد رکھیں. القیوم کا معنی, ایک معنی اللہ کو تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں. ایک حدیث اس کے سامنے مشہور حدیث ہے,
اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے انسان اور جن سب نیک بن جائے، ما زاد ذلک من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ قیوم ہے، اسے تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم کو ضرورت ہے نا عبادت، ہم کو ضرورت ہے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو، یہ ہم کو ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو ان اولکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے برے بن جائیں، ما نقص ذلک من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ قیوم کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ عبادت ہمارے لیے ہے، ہم کو جہنم سے بچنے کے لیے۔ قیوم کا دوسرا معنی ہماری جو بھی حاجتیں ہیں کون پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قیوم کے دوسری معنی ہے ہم کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صحت دینے والا کون ہے؟ قیوم ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ہر وقت اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو مالداری، کسی کو غریبی، ہر دن بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ القیوم کے کتنے معنی ہوئے؟ کون بتا سکتے کوئی؟ ایک معنی کیا ہے؟ القیوم کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، احسن۔ دوسرا تمام لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم کو دیتا ہے، دوسروں کو رزق دیتا ہے، اولاد، سب کچھ کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الحی القیوم یاد ہے یہ لفظ؟ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے اذا حزبہ امر، جب آپ کوئی پریشان ہو، جب آپ پریشان ہوتے ہیں یہ لفظ پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حدیث سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے یہ لفظ پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یاد ہے جملہ؟ پڑھتے رہو جب بھی پریشانی ہو، بزنس کا ہو، صحت کا ہو، بیوی بچوں کا ہو، بیماری کا ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، یہ دعا پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ معنی کو سمجھ کر، یا حی اے زندہ رہنے والے، یا قیوم تمام لوگ تیرے محتاج ہی، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، برحمتک استغیث، ہم تیری رحمت کا ہم مدد طلب ہیں، تو ہم پر رحمت نازل فرما، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ انسان اچھا یا حی یا قیوم کے متعلق علماء نے کہا کہ یہ اگر کوئی مسلمان دعا میں یا حی یا قیوم بولتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ دعا میں کیا بولنا ہے آپ کو؟ یا حی یا قیوم، اللہ ہماری دعا کیا کرے گا؟ قبول۔ اس کی مثال تفسیر قرطبی آپ اٹھاؤ، سلیمان علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے؟ وہ عرش کا، بلقیس کا عرش، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون بلقیس کا عرش لائے گا میرے پاس؟ سلیمان علیہ السلام جہاں تھے وہاں سے جو بلقیس کا جو عرش تھا، ایک ہفتے کا فاصلہ، ایک ہفتہ میں اگر آپ سفر کریں گے تو کتنا دور ہوگا؟ اتنا دور ایک عرش تھا۔ عرش کا مطلب تختہ جس میں بادشاہ بیٹھتا ہے۔ بلقیس ایک بادشاہ تھی، عورت تھی، ایک بہت بڑی حاکم تھی، بادشاہ تھی، وہ اس کا عرش تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون اس کا عرش لائے گا؟ تو اس وقت ایک جن بولتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقام۔ اے سلیمان علیہ السلام جہاں تمہیں بیٹھے ہی نا، وہاں سے اٹھنے سے پہلے میں وہ بلقیس کا عرش لا کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ کون بولے؟ جن بولا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بازو ایک شخص تھا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے سلیمان علیہ السلام آپ آنکھ بند کر کے کھولو، میں سامنے وہ عرش لا لوں گا۔ یاد رکھیں، صرف آپ آنکھ بند کر کے کھولو۔ انسان تھا، اس نے کہا کہ صرف آنکھ بند کر کے کھولو، میں عرش آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو امام قرطبی نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آصف بن برقیہ۔ اس کا نام آصف بن برقیہ۔ اس نے دعا کی اللہ سے یا حی یا قیوم، اے اللہ وہ عرش تو یہاں لا لے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اس نے نہیں لایا، کون لائے؟ اللہ کے حکم سے آ گیا۔ اس نے دعا کی یا حی یا قیوم، اے اللہ بلقیس کا عرش سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا لے۔ سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کرے، پھر کھولے، وہ عرش
سامنے آ گیا. کیا کر کے دعا کرے تھے؟ یا حیو یا قیوم. جب بھی آپ بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں لا تأخذہ سینہ، اللہ کو نہیں آتی ہے سینہ اونگ. سینہ کا معنی اونگ. ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی ہے. اونگ کسے بولتے معلوم ہے؟ اب نیند آنے سے پہلے ہم نہ جھٹکاتے ہیں اس طرح، آتا نا اس طرح، اللہ کو یہ بھی نہیں آتا ہے. سب سے انسان کیا کرتا ہے؟ تھک کے اس طرح سوتا ہے، پھر جا کے بیڈ میں سو جاتا ہے. اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سینہ ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ینام، اللہ نہیں سوتا ہے. ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے. یہ اللہ ذوالجلال ہے، یہ اللہ ہے. آیت الکرسی پورا کا پورا توحید ہے، یاد رکھیں پورا کا پورا توحید ہے. شیطان کو یہ آیت پسند نہیں ہے، یاد رکھیں. معلوم ہے یہ آیت پڑھے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کیوں بھاگتا ہے شیطان؟ اس میں کیا ہے؟ توحید. شیطان کو توحید پسند نہیں ہے، یاد رکھیں. اس وجہ شیطان بھاگتا ہے، یہ آیت اسے پسند نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی. یہ ہمارا رب ہے، یاد رکھیں. جو رب سوتا ہے وہ کبھی رب نہیں بن سکتا، جو رب نہیں بن سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمان زمین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ نے وہ نہیں فرمایا اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین، سب اللہ تعالیٰ کا. یاد رکھیں صرف آسمان زمین نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ہے. مفسرین ایک مثال دیتے ہیں، کیسا ہے؟ میں گھر بنتا ہوں، گھر میرا ہوتا ہے، لیکن گھر میں جو ہے نا اے سی کوئی دوسرے لگاتے ہیں، گھر میں جو ہے نا بیڈ کوئی دوسرے لیتے ہیں، لیکن گھر میں ہی بنتا ہوں لیکن گھر کے اندر کی چیز دوسرے لاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے نا؟ آپ گھر بنے لیکن گھر کے اندر کے سامان دوسرے کوئی آپ کو گفٹ میں دیے یا تو آپ کے والدین لے کر دیے، اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن لہو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا. یاد رکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی کہ یہ ذوالجلال ہے اللہ ذوالجلال. یعنی کہ یہاں ایک واقعہ مشہور ہے. ایک شخص، ایک عالم دین ابو بکر الباقلانی، مشہور عالم دین ہے. ایک بادشاہ ان کو کچھ پیسہ دے کر بیچتا ہے. بادشاہ ان کو بیچتا ہے کہ یہ اس فلاں عالم کو دے کر آ جاؤ. بہت بڑے عالم دین تھے ابو بکر الباقلانی. بادشاہ وہ پیسہ نہیں لیتے ہیں. بادشاہ بولتے ہیں بادشاہ پیسہ دے کر بیچتے ہیں. وہ عالم کا نام کیا تھا؟ ابو بکر الباقلانی. وہ پیسہ نہیں لیتے ہیں. وہ شخص پوچھتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے تمہیں گفٹ ہے، لے لو. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یاد رکھیں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ مجھے دینے والا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہمارے دماغ میں ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا. یہاں علماء نے ایک بات ذکر کی، بعض لوگ اپنے کار پر بڑا گھمنڈ کرتے ہیں. میرے پاس اتنا بڑا کار ہے، اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس، اتنا زیادہ پیسہ ہے میرے پاس. سب کچھ کس کا ہے بھائی؟ لہو ما فی السماوات، سب اللہ تعالیٰ کا. اللہ ہی نے آپ کو دیا ہے، سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے. قارون سے اللہ نے چھین لیا تھا، اللہ نے سیکنڈ میں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کے بعد بہت زیادہ مال تھا لیکن اللہ نے سیکنڈ میں اللہ اس کو زمین میں دسا دیا. کیونکہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کبھی بھی انسان کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا، یہ میرا اتنا، میرے پاس نہیں. قارون نے بھی وہی کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، پیسہ ہے، مال ہے. اللہ نے کیا کر دیا؟ دھسا دیا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہاں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں ایک جو بات ہے، یہ ہمارا جو جسم ہے یہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے جسم میں جو خون ہے وہ کس کا ہے؟ کیا یہ خون بیچ کر ہم پیسہ لے سکتے ہیں؟ بعض لوگ خون ڈونیٹ کر کے 500 1000 لیتے ہیں، جائز نہیں. یاد رکھیں جائز نہیں. کیوں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں. یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم سیل نہیں کر سکتے. یاد رکھیں ہم سیل نہیں کر سکتے.
اچھا، اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتے اللہ کے پاس؟ سفارش، اچھا جیسا کہ آپ کب سفارش کریں گے؟ جیسا کہ ایک زید ہے، وہ کب سفارش کرے گا؟ زید کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے، سمجھو کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر بھی یہ 3 چیزیں ہو آپ بھی سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے چیز ہونا ہے؟ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے زید مسلمان ہو، بدعتی نہ ہو، یاد رکھا کیا ہو؟ مسلمان، توحید پرست، سب سے پہلے توحید پرست۔ دوسرا الا من ارتضى من رسول، یعنی کہ دوسرا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کیا ہونا ہے؟ اللہ اس سے، یعنی کہ زید دنیا میں اتنا عمل کرتا تھا، اللہ اس سے خوش ہو گیا اللہ، یعنی کہ اللہ آپ سے راضی ہونا، یاد رکھیں یہ دوسری چیز یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جو نا راضی ہونا ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہی لوگ سفارش کریں گے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ تیسرا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، جس کو اللہ تعالیٰ کیا دے؟ پرمیشن دے اللہ تعالیٰ، تو سفارش کر تب ہم سفارش کریں گے، یاد رکھیں۔ 3 چیزیں کوئی بتا سکتے کب ایک مسلمان سفارش کرے گا؟ سب سے پہلے کیا ہونا ہے؟ دوسرا پہلا توحید ہو گیا، دوسرا اللہ اس سے راضی ہونا، تیسرا پرمیشن دینا۔ آج بولتے ہیں نا فلاں ولی ہماری سفارش کرے گا، کہاں ہے بھائی پروف؟ یہاں کہاں ہے پروف؟ اللہ سفارش آج دے گا قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن اللہ کس کو پرمیشن دے گا معلوم نہیں، کس کو معلوم نہیں، لیکن سفارش جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے۔ میں اور آپ سفارش کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ پرمیشن دے، ہم توحید پر رہے، وہاں 3 چیزیں اگر کسی مسلمان کے اندر ہے وہ مسلمان سفارش کرے گا۔ توحید پرست، اللہ اس سے خوش ہو جائے، ایسا عمل کرتا تھا جس سے اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ تیسرا اللہ اس کو پرمیشن دے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، جو ہو گیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ کے علم کی 4 قسم ہیں۔ اللہ کے بعد جو علم ہے اس کی کتنے قسم ہیں؟ 4۔ ایک ہو گیا وہ اللہ کو معلوم ہے، دوسرا اب جو ہو لکھے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے اللہ کو، فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو گیا۔ کتنا ہوگا؟ یہ تو 3 ہم کو معلوم ہے، ایک گزر چکا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو پریزنٹ جو ہو رہا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، فیوچر میں جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم۔ ایک اور جو علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ چیز نہیں ہے، اگر ہوا تو کیسا ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم، یاد رکھیں۔ ایک چیز نہیں ہے، وہ ہوا تو کیسا ہوگا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن میں ہے، اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اے کافر اگر یہ فرشتے آسمان سے نازل ہو جائے اور یہ مردے تم سے بات کرے، مردے بات کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ اگر یہ مردے بھی کافروں سے بات کرے پھر بھی یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ کس نے کہا؟ یعنی کہ جو ہونا نہیں ہوا، ہوا تو کیسا ہوگا وہ بھی اللہ کو معلوم، یاد رکھیں۔ قرآن میں اللہ نے مثال بیان کی، ایک اور مثال جو آسان ہے، کل کافر کو جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے، کافر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے، جنت پھر تم دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج، ہم توحید پر رہیں گے۔ کافر کیا بولیں گے؟ جہنم سے نکال کے کہاں بھیج؟ دنیا میں ہم توحید پر رہیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ کافر کو دنیا میں بھیجے تب بھی کافر کیا کرے گا؟ کفر کرے گا۔ یہ نہیں ہوا، ہوا تو کیسا ہوگا یہ بھی کسے معلوم ہے؟ اللہ ذوالجلال کو معلوم۔ کتنے قسم ہو گیا علم کے؟ 4۔ کوئی بتا سکتے کیا ہے؟ ایک جو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اور ایک ہاں جو ہوا نہیں، جو ہوا تو کیسا ہوگا وہ بھی احسن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کی مثال یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، کل کافروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد کافر کو دوبارہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دے، دوبارہ یہ کافر کیا کریں گے؟ کفر ہی کریں گے، اسلام نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ جو ہے نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کا جو علم کتنا ہے کوئی اس کو گھیر نہیں سکتا۔ اللہ کا علم،
اللہ کا علم کتنا ہے, مدینے میں جاؤ, صرف یہ ایک کورس آپ کو عربی گرامر میں آپ کو اچھا پڑھنا ہے, 12 سال آپ کو پڑھنا پڑے گا, 8 سے 12 سال, صرف عربی گرامر آپ کو اچھا آنا ہے. حدیث میں آپ کو ماہر بننا ہے, 8 سے 12 سال آپ کو پڑھنا پڑے گا. مدنی, دکتور, استاذ, صرف ایک فیلڈ کی بتا رہا ہوں. علم ایک سمندر ہے, اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کا علم کتنا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام دونوں سمندر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. ایک پرندہ آتا ہے, آ کر سمندر میں چونچ مارتا ہے. اس چونچ میں کتنا پانی آتا ہے, کتنا پانی آتا ہے, 1 لیٹر 2 لیٹر, تھوڑا پانی آتا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ پوری دنیا والوں کا جو علم, اس چونچ میں جتنا پانی ہے اتنا ہے بس. اللہ کا علم کون سا ہے؟ یہ سمندر ہے اللہ کا علم, یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی وجہ سے ایک مسلمان کتنا بھی علم حاصل کرے وہ کم ہے. اطلب العلم من المہد الى اللحد, ماں کے گود سے قبر کے گود تک ایک مسلمان علم حاصل کرے, لیکن پھر بھی کم ہے. یاد رکھیں اللہ کا علم کتنا ہے انسان گھیر نہیں سکتا, بلکہ اللہ نے کہا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, درخت میں کتنے پتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کا علم ہے. مٹھی اٹھاؤ, آپ مٹھی اٹھا کے ہم اچھالو, اس کے ذرات ہوتے نا, اسے کیا بولتے, ذرات بولتے نا, دانا دانا جو ہوتا اس میں, وہ کتنا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے قرآن میں وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو کتنا ہے, درخت کے پتے کتنے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو, یہ اللہ کا علم. وہی اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے, ابھی 10 منٹ باقی ہے بس, انشاءاللہ ہم لوگ ختم کر دیں گے انشاءاللہ, 10 منٹ ہے بس انشاءاللہ, کئی کو 10 منٹ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے کہا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں اللہ نے بڑی عظیم بات کہی, اللہ کا جو کرسی ہے آسمان و زمین سے بڑا ہے. یاد رکھیں کسی کے پاس انگوٹھی ہے, انگوٹھی کوئی پہنی ہے یہاں پر, انگوٹھی اگر کوئی پہنی ہے تو دے سکتے ہے, کسی کے پاس انگوٹھی دے. حدیث میں اس کی مثال ہے انگوٹھی, حدیث میں اس کی مثال ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کرسی جو ہے نا آسمان و زمین سے بڑا ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر. اچھا سمجھ میں, اللہ کا جو کرسی جو ہے نا آسمان و زمین سے بڑا ہے. کرسی کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ موضع القدمین, جہاں اللہ ذوالجلال اپنے پیر رکھ کر ہی, اسے بولتی ہیں کہ کرسی. کرسی کا مطلب یہ کرسی نہیں ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے. کون سا کرسی ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھے ہوئے ہیں. جہاں اللہ اپنا پیر رکھے ہوئے ہیں وہ آسمان و زمین سے بڑا. حدیث میں اس کی مثال ہے. انگوٹھی جو ہے نا, یہ پورا میدان ہے, میدان میں کیا گر کر ہے؟ ایک انگوٹھی. یہ پورا میدان جہاں اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ کر ہے, اس کے مقابلے میں پوری دنیا آسمان و زمین کتنا ہے؟ ایک انگوٹھی کی طرح بس. اللہ تعالیٰ جہاں پیر رکھ کر ہیں, یہ اس کے سامنے یہ آسمان و زمین کتنا ہے؟ ایک انگوٹھی کی طرح بس. صرف اللہ تعالیٰ جہاں پیر رکھو ہیں, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. ہم یہ دنیا کو اتنا امپورٹنٹ دیتے نا, کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی. حدیث مشہور ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ, اگر دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس, ما سقى الکافر شربۃ ماء, اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. آج سب پیسہ دولت سب کچھ ہے کافروں کے پاس, لیکن دنیا کی کوئی قیمت نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ پیر رکھ کر ہی یہ اتنا بڑا ہے, اس کے سامنے دنیا کیسا ہے؟ ایک انگوٹھی کی طرح. پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کا جو عرش ہے, اللہ کا عرش اور پیر رکھنے کی جگہ, اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اور پیر رکھنے کی جگہ, اللہ کے عرش کے سامنے یہ پیر رکھنے کی جگہ کتنا ہے؟ ایک انگوٹھی کی طرح بس. یہ اللہ کی قدرت یاد رکھیں. عرش کے سامنے پیر رکھنے کی جگہ کتنا ہے؟ کحلقۃ ملقاہ, حدیث میں خود آتا ہے انگوٹھی کی طرح. سمجھ میں ہے؟ یعنی کہ پوری دنیا اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ کے سامنے کتنا بڑی ہے؟ ایک انگوٹھی کی طرح. عرش کے سامنے پیر رکھنے کی جگہ کتنی بڑی ہے؟ انگوٹھی. یہ عرش کتنا بڑا ہوا ہے. سب سے عظیم مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. علماء نے کہا کہ اس کیسا ہے واللہ عالم, کوئی ہم سوچ بھی, وما قدر اللہ حق قدرہ. اسی وجہ سے ہم اللہ کو صحیح معنوں میں ہم لوگوں نے نہیں سمجھا. یاد رکھیں اللہ کا مقام کتنا
عظمت اللہ ذوالجلال کے ہم نے نہیں سمجھا، سب سے عظیم آیت یاد رکھ. اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی حفاظت کرنے میں اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اللہ عاجز نہیں، یعنی کہ آسمان و زمین حفاظت کرنے میں اللہ تھکتا ہے. لیکن یہودی بولتی کہ اللہ نے تھک گیا. اللہ نے کہا اللہ نے آسمان و زمین کی حفاظت کی ہے لیکن اللہ نہیں تھکا. یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ جو نا تھک چکے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اللہ نے 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کیا، رتی برابر بھی تھکن اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی تھکن. اچھا یہاں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، بعض علماء نے بڑا عجیب تفسیر کیا ہے اس آیت کا. آسمان و زمین کی حفاظت کرنے میں اللہ تعالیٰ تھکتے ہیں؟ تھکتے ہی نہیں تھکتے. علماء نے کہا کہ آپ یہ سوچو، آپ ہم میں سے ہر انسان، تو جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت کر سکتا ہے تو ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری حفاظت اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ میری بھی حفاظت کرے گا، آپ کی بھی حفاظت کرے گا. جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت کر سکتا ہے تو ہماری حفاظت تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے ایک مسلمان ہمیشہ دعا مانگے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. اس کے بعد آخر میں اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وہو العلی، اللہ تعالیٰ علی ہے. یعنی کہ یہ آیت الکرسی یہ عظیم آیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کے عظیم 5 نام ذکر یاد رکھیں. عظیم اللہ کے کتنے نام؟ 5 نام. اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم. 5 نام اللہ کے عظیم نام اس میں ذکر ہیں. اللہ تعالیٰ علی ہے. کہاں علی کا مطلب؟ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. ہمارا، میرا، آپ کا، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو اللہ عرش پر مستوی ہے. دلیل کیا ہے اس کا؟ الرحمن العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے. آج کئی نوجوان آپ کو پوچھے، آپ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں ہے بھائی، وہ بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید اس میں ذکر کرتی ہیں اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دو. یاد رکھ، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اچھا آپ کے سامنے کوئی ایک شخص ہے، آپ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں؟ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے کر کے؟ پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو پوچھتے ہی این اللہ، تو بتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ عورت بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فی السماء، عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل تو نیک عورت ہے، تو مومنہ عورت ہے. ہم پوچھ سکتے ہیں سامنے والے کو بھائی بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس پوچھنا بالکل جائز ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ ذوالجلال کہتے ہیں العظیم. کیا معنی ہے عظیم کا؟ کیا معنی عظیم؟ عظمت والا. اچھا عظیم عظمت والا، اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے ایک بات ذکر کرتے ہیں. میں نے فون بنایا تو میں کتنا ٹیلنٹ ہو سکتا ہوں؟ اگر میں ایک فون بناتا ہوں، ایپل فون بناتا ہوں، میں کتنا ٹیلنٹ ہو سکتا ہوں؟ ایک انسان فلائٹ بنایا، وہ کتنا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے؟ جب مخلوق اتنے ٹیلنٹ ہے تو اس کو بنانے والا عظمت المخلوق تدل علی عظمت الخالق. مخلوق کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو بنانے والا کتنا ٹیلنٹ ہوگا؟ عظیم ہے اللہ تعالیٰ. کوئی ایک چیز آپ بناتے ہیں، آپ کے اتنا ٹیلنٹ ہے، تو اس شخص کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال. وہ کیا ہے؟ عظیم ہے اللہ ذوالجلال. یہ کچھ مختصر تفسیر ہوئی آیت الکرسی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وقت ہو چکا ہے. مختصر یہ ہے کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے تو فرشتے ہماری حفاظت کریں گے، شیطان ہم سے دور ہو جائے گا. اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو آیت الکرسی پڑھے گا شیطان اس سے، آیت الکرسی اور شیطان سے کیا تعلق ہے؟ کیوں شیطان بھاگتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے؟ اس میں توحید یاد رکھیں. بعض علماء نے کہا کہ اس میں صرف اللہ کے 18 نام ذکر یاد رکھیں ضمیر کے ساتھ.
ایسا کہ ہی بولتی ہیں ہم انگلش میں ہی، اس طرح اللہ کے ہو یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے نام نہیں، مطلب اللہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ پورے 18 نام اللہ کے اس میں ذکر ہیں، اس میں 10 جملے ہی پورے، اگر آپ پڑھیں گے سینٹنس 10 سینٹنس ہیں، پورا سینٹنس ہے۔ پہلے سینٹنس کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ 10 سینٹنس یاد رکھیں، 10 سینٹنس مطلب 10۔ اس کے بعد اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قل، چلتے پھرتے ہم کو کیا پڑھتے رہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کے پاس اللہ نے مال دیا، دولت دیا، ہم کیا سوچیں گے کس کا ہے؟ اللہ ذوالجلال کا ہے۔ ہر چیز کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون سفارش کرے گا؟ جس کے اندر 3 چیزیں ہو، کیا کیا ہو؟ توحید پرست، دوسرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، تیسرا اللہ اسے پرمیشن دے کل قیامت کے دن، چوتھی جو بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس 4 قسم کا علم ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، وہ نہیں ہے، اگر ہوا تو کیسا ہوگا یہ بھی اللہ ذوالجلال کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے ہم اسے کیچ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ اس کی مثال کون سی ہے؟ پرندہ چونچ جو مارتا ہے، پرندے کے چونچ پہ کتنا پانی آتا ہے، میرا آپ کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، پوری دنیا والوں کا علم اتنا ہے، قیامت تک آنے والوں کا علم اتنا ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ سمندر ہے اللہ کا علم۔ اس وجہ سے ہم علم کی زیادتی کے اس سے دعا مانگے، کون سی دعا ہے؟ ربی زدنی علما، ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کے کرسی آسمان و زمین سے کشادہ ہے۔ کرسی کا معنی کیا ہے؟ جہاں اللہ ذوالجلال اپنا پیر رکھ کر ہیں۔ کرسی کے سامنے یہ پوری دنیا کیسی ہے؟ انگوٹھی کی طرح۔ کرسی کے سامنے پوری دنیا، کرسی اتنا بڑا ہے، اس کے سامنے ایک دنیا انگوٹھی کی طرح۔ اچھا عرش کے سامنے کرسی کیسا ہے؟ انگوٹھی کی طرح، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین حفاظت کرنے میں اللہ نہیں تھکتا، تو ہم یہ سوچیں گے اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی حفاظت فرما۔ وہو العلی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عظیم ہے اللہ ذوالجلال۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں دوبارہ HGWC کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ، ان جماعت والوں سے، HGWC والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین کی خدمت لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔